بل کھاتی اکلوتی کچی سڑک پر میں کار ڈرائیو کر رہا ہوں۔ ایک طرف لش گرین پہاڑ ہیں جو اپنے سبزے کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندی اور حسین مناظر دل میں سکون اور طمانینت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ہوا میں تازگی ہے جو ایک نئے جوش و جذبے کو جنم دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد کا دلکش ایریل ویو ہے جو اپنی روشنیوں اور ترتیب سے دل کو مسحور کر دیتا ہے۔ شہر کی عمارتیں اور گلیاں اوپر سے دیکھنے میں ایک جادوئی منظر پیش کرتی ہیں، جیسے کسی نے زمرد کے ٹکڑوں کو ترتیب سے بچھا دیا ہے۔ تیسری طرف سڑک پر پتھروں کا خوف ہے۔ ہر لمحہ یہ اندیشہ کہ کہیں کوئی پتھر میرے ٹائروں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ خوف دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتا ہے، جیسے ہر موڑ پر ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہو۔ لیکن اس خوف کے ساتھ ایک روحانی احساس بھی ہے۔ یہ سڑک اور اس کے اطراف کے مناظر، یہ سفر، یہ خوف اور یہ سکون سب مل کر ایک خوبصورت کہانی بن رہے ہیں۔ یہ کہاں آ گئے ہم، یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے، یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ چلو آپ ضد ہی کر رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ ہم مارگلہ کی پہاڑی کے سب سے اونچے پوائنٹ پر پرسٹن ریسٹورنٹ پر موجود ہیں، جو کہ D12 سے شالدہ کی غاروں کی طرف آتی سڑک کا اختتام ہے۔ یہ سڑک قریباً 6 کلومیٹر طویل ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں پہاڑ کی چوٹی پر چمک رہی ہیں اور آسمان میں رنگین لکیریں کھینچتی ہوئی ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب زبان اور مکان کے تمام تر بندھن کھل جاتے ہیں اور میں صرف اس خوبصورت منظر میں موجود ہوتا ہوں۔ آرام دہ خاموشی اور سادگی میرے دل میں ایک ایسا احساس پیدا کرتی ہے جو میرے اندر کی تمام ہلچل کو چھپا دیتی ہے۔ میں آزادی اور آرام کا احساس محسوس کرتا ہوں، جیسے میں اس دنیا سے کچھ دور ہو گیا ہوں۔ اس آرام دہ لمحے میں میرے ذہن میں کئی گہرے خیالات آتے ہیں۔ کس طرح طبیعت، آسمان اور زمین کے درمیان ایک لطیف آہنگ اور ربط موجود ہے۔ یہ مجھے اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان بھی اس بڑی کائنات کا ایک حصہ ہیں اور اس بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا پرچم ہیں۔ اس لمحے میں مجھے اس سے جڑنے اور اپنے آپ کو اس میں محسوس کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ لمحہ میرے لیے آرام اور سکون کا بھی نمایاں مظہر ہے۔ گھبراہٹ اور پریشانی سے دور ہو کر میرا ذہن مکمل طور پر اس منظر میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بے لوث اور بے غم ماحول ہے جہاں میری سوچ اور احساسات بھی آرام دہ ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے میں ہوں، بغیر کسی غم و غصے، آگے پیچھے کی فکر کے۔ یہ آرام دہ منظر میرے لیے ایک قیمتی لمحہ ہے جو مجھے آزادی اور آرام کا احساس دلاتا ہے، میرے نفسی اور روحانی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب میں اپنے آپ سے اور اس کائنات سے ایک ہو جاتا ہوں۔ اس سفر کے دوران کئی دلچسپ اور مختلف واقعات پیش آ سکتے تھے جو اس تجربے کو مزید یادگار بنا دیتے ہیں۔ آئیے کچھ ممکنہ واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنگلی حیات کا سامنا۔ سڑک کے قریب جنگلی حیات کا سامنا ہونا ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا تھا۔ مثلاً ہرن کا ایک گروہ سڑک عبور کر رہا ہو، پرندوں کا جھنڈ جو اچانک کار کے سامنے سے اڑتا ہو، ایک پہاڑی بکری جو ایک چٹان پر کھڑی ہو کر آپ کو دیکھ رہی ہو۔ دوسرا ہو سکتا تھا موسمیاتی تبدیلی۔ موسم کی اچانک تبدیلی بھی سفر کو دلچسپ بنا سکتی تھی۔ بارش جس سے سڑک مزید چیلنجنگ ہو جاتی، دھند جو مناظر کو دھندلا کر دیتی اور راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا، برف باری جو پہاڑوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیتی۔
کچی سڑک پر سفر کرتے ہوئے راستہ بھٹک جانا، سگنل کا غائب ہونا، جس جی پی ایس سے آپ کو نقشے کے بغیر تلاش کرنا پڑتا، مقامی لوگوں سے مدد لینا جو آپ کو صحیح راستہ بتاتے، قدرتی مناظر کا سامنا جو دل کو موہ لیتے، پانی کا جھرنا جس کا شور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ سورج تو غروب ہو ہی گیا ہے اور آسمان بھی سنہری ہو گیا ہے، اسلام آباد کی رونقیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر اور زیادہ خوبصورت اور یادگار بنا رہا ہے ہمارے اس سفر کو۔ دیکھو، لگتا ہے کہ جیسے ہم اسلام آباد میں ہماری کار سیدھی اسلام آباد چلی جائے گی، لیکن ایک چھوٹی سی دیوار ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ مڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، اس روڈ پر کسی غیر متوقع شخص سے ملاقات ہو جاتی، ایک مقامی چرواہا جو اپنے مویشیوں کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھا ہو، یا ایک سیاح جو آپ کی طرح اس خوبصورت راستے کا لطف اٹھا رہا ہو۔ اور بھی خوبصورت ہو سکتا تھا، منظر یادگار ہو سکتا تھا۔ گاڑی میں اچانک خرابی، ٹائر کا پنکچر جسے بدلنے کے لیے آپ کو رکنا پڑتا، انجن کی خرابی جس کی وجہ سے آپ کو مدد کی تلاش کرنی پڑتی، اور پھر راستہ تو خوبصورت ہے ہی۔ اگر یہاں پر ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ جہاں آپ گرم چائے کی چسکی لیتے اور مقامی لوگوں سے بات کرتے،